السلام علیکم۔ آج میں آپ کو آپ بیتی سناؤں گی۔ پرکھ۔ انسان کی پرکھ میں ہے سو بھول کا اندیشہ، اپنوں کو عجلت میں اپنا نہ کہا جائے، دیتی ہے قطیر اکثر چہروں کی چمک دھوکہ، ہر کانچ کے ٹکڑے کو ہیرا نہ کہا جائے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے ساری دنیا سے دور کہیں دور چلی جاؤں، پر لڑکی ذات ہونا کہاں جا سکتی ہوں۔ آخر سوچتی ہوں کہ سب کے ساتھ اتنا اچھا رہنے کے باوجود آخر لوگ اتنے سنگ دل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ جی کیا جینا ہی مشکل کر دیں۔ زندگی تپتے صحرا کی مانند لگنے لگتی ہے، اور یوں لگتا ہے پیروں میں خاردار جھاڑیاں چبھنے سے اذیت روح کو زخمی کر رہی ہے۔ کہاں جاؤں، کس کو بتاؤں؟ یہاں سب مطلب پرست ہیں، کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ ایک تعلیمی ادارہ، کام کی جگہ، اور تیسرا چائے کا ہوٹل۔ یہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ میں جس یونیورسٹی سے 2 سالہ گرافکس کی ڈگری کر رہی تھی، اس میں میرا دوسرا سال شروع تھا۔ اس 1 سال کے عرصہ میں مجھے 2 دوستیں ملیں، وہ ہر لحاظ سے کہہ لیں کہ پرفیکٹ تھیں۔ ان میں سے ایک ٹاپر تھی اور اسے بھی میری طرح گرافکس میں ہی عبور حاصل تھا، پر وہ صرف کتابوں کی حد تک رہتی تھی۔ میں چونکہ پڑھائی کے معاملے میں کتابی کیڑا ٹائپ نہیں تھی، کیونکہ میں آلریڈی پارٹ ٹائم جاب کرتی۔ آن لائن ایڈز وغیرہ بنانا تو پڑھائی کا زیادہ ٹائم نہیں تھا، لیکن پھر بھی پڑھائی میں گریڈز اچھے آ جاتے تھے۔ میرا رکھ رکھاؤ ایسا تھا کہ بات چیت میں گنے چنے لوگوں سے کرتی تھی کہ میں ہمیشہ پائیدار بات کرتی ہوں، تو کسی بھی ایرے غیرے سے کر کے وقت کا ضیاع نہیں کرنا۔ اسکول کالج کی طرح یونیورسٹی میں بھی میں نے سوشل سوسائٹیز اور مختلف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا۔ ایک دن یوں ہی میں دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی گراؤنڈ میں بیٹھی موبائل پہ اسٹوڈنٹ پورٹل میں سب کے مسائل پڑھ رہی تھی۔ دراصل میں اپنی پہچان چھپا کر اس بیچ کی ایڈمن تھی، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے ایشو وغیرہ حل کرنے جیسے کام کو یونیورسٹی انتظامیہ نے غیر قانونی قرار دینا تھا۔ چونکہ اب بہت سے نجی ادارے صرف طلباء سے فیس کے نام پر پیسے بٹورتے ہیں، ایسا ہی کچھ وہاں بھی تھا۔ باتوں ہی باتوں میں مجھے لگا میرے دوست مجھ سے کچھ کھچے سے ہیں۔ میں نے اس بات کو ہلکا سا لیا، کیونکہ میرے حلقہ احباب میں بہت کم لوگ تھے اور میں ان سے بہت زیادہ اعتبار اور محبت کرتی تھی۔ خالص سا تعلق تھا میرا ان سے، پر وہی بات آتی ہے کہ شاید بعض اوقات لوگوں کو پہچاننے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پہلے ہماری بس خوبیاں ہی خوبیاں دیکھ رہے ہمارے قریب آتے ہیں، پھر اچانک انہیں ہماری کوئی خامی دکھنے لگی تو وہ دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی 6 مہینے گزرے اور دوسرے سال کے بھی فائنل ایئر امتحانات ہونے والے تھے۔ میری دوستیں ان 6 مہینوں میں پتہ نہیں لیکچرز کے بعد کہاں غائب ہو جاتی تھیں۔ میری کالز وغیرہ کا جواب نہ دینا، میسیج دیکھ کر رپلائی نہ کرنا، اور کلاس میں میرے دریافت کرنے پر کھوکھلی ہنسی ہنس دینا، یہ سب مجھے اب بہت دکھ دے رہا تھا۔ ایک دن کلاس میں پروفیسر صاحب کو کوئی ای میل ریسیو ہوئی۔ وہ کوئی پوسٹ تھی جو اسٹوڈنٹ موومنٹ کے بارے میں تھی، اور ایسی سرگرمیاں ہمارے ذاتی گروپ کی حد تک رہتی تھیں۔ وہ پوسٹ دیکھ کر پروفیسر صاحب غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور سب سے دریافت کرنے لگے کہ اس گروپ کا ایڈمن کون ہے۔ اب میں ششٹ سی بیٹھی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی اسمبلی بھی نہیں تھی کہ میرے ساتھ والی نشست سے آواز ابھری
کہ سر یہ حمائل رضوی اور ان کے ساتھ کچھ اور ڈپارٹمنٹس کے لوگ چلا رہے ہیں گروپ، اور سر میں نے انہیں منع بھی کیا تھا، یہ پھر بھی ٹیچرز کے خلاف جانے سے باز نہیں آئے۔ میں اپنی بیسٹ فرینڈ علیشا جو کہ ٹاپر بھی تھی اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے انداز میں مجھے اس لمحے جو حسد اور بغض کا اظہار نظر آ رہا تھا، میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، اور وہ بولے جا رہی تھی، سر کو پتہ نہیں کیا کیا بتائے جا رہی تھی، اور سر مجھے گھورے جا رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا میں کیسے اپنا بیگ لے کر وہاں سے اٹھی اور بس اتنا کہہ پائی کہ ہم جو کر رہے ہیں انسانیت کے ناطے غریب طلباء کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے۔ مگر تم سب کیا جانو جو اپنے گھروں میں عیش کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر میں وہاں رکی نہیں، کیونکہ ابھی مینجمنٹ نے باقی گروپ ممبرز پر انکوائری شروع کرنی تھی۔ ہاسٹل واپس آ کر میں نے باتھ روم لاک کر لیا اور زندگی میں پہلی بار روئی۔ اتنا روئی کہ یوں لگ رہا تھا دوستی کے جس رشتے نے آج مجھے دھوکہ دیا ہے، اس کے ٹوٹنے کی کرچیاں میری آنکھوں میں چبھ رہی ہیں۔ میں اٹھی، وضو کیا اور باہر آئی تو مغرب ہو چکی تھی۔ نماز پڑھ کر کتنی ہی دیر سجدے میں روتی رہی کہ اللہ کیا برا کیا ہے میں نے لوگوں کے ساتھ، جو آج رشتوں کا سب سے بھیانک چہرہ دیکھنے کو ملا ہے۔ دعا کرتی رہی کہ بس اللہ ہمت دے دے مجھے اس حقیقت کو تسلیم کر پاؤں۔ کچھ دل ہلکا ہوا تو یوں لگا کہیں میرے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ او پاگل، کیا آزمائشیں انسان کو اس کے نصب العین پر مضبوط کرنے کے لیے نہیں آتی؟ کیا یہ اچھا نہیں کہ اب تمہیں سیکھ ملی ہے کہ انسان کیسے ہوتے ہیں؟ اپنے اندر اٹھتے ان سوالوں سے کافی دیر میری جنگ سی چھڑی رہی اور میرے دل کا کچھ سکون ملا۔ لیکن اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ ایک دوست کو کال کر کے اطلاع دی تو اس نے کہا تم گھر جاؤ، ہم لوگ یونی میں سارے معاملات سے نپٹ لیں گے۔ پھر میں بھائی کے ساتھ گھر آ گئی اور بہت بیمار رہنے لگی۔ موبائل گیلری کھولتی تھی تو 3 ہنستے مسکراتے چہرے ہر تصویر میں مختلف انداز میں نظر آتے۔ نہ جانے کتنی دیر اسکرین پر انگلیاں پھیرتی اور بس دل کے کرب کو اور آنسوؤں کو ضبط کرتے کرتے تھک جاتی۔ 1 مہینے بعد فائنل امتحانات شروع ہو گئے اور میں ہاسٹل آ گئی۔ یونیورسٹی میں سب لوگ زور و شور سے تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، کسی کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔ آخری پرچے والے دن جوں ہی میرے قدم یونیورسٹی کے اندرونی احاطے کی جانب بڑھے، اسٹوڈنٹس کے گروہ میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ حمائل کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ حمائل یونی کیوں چھوڑ دی تھی؟ تمہیں پتہ ہے مینجمنٹ نے اسٹوڈنٹس پورٹل پر تفتیش کے بعد اسے کتنا اپریشیٹ کیا ہے۔ انہوں نے لیگلی اجازت بھی دے دی ہے۔ سب لوگ بہت خوش تھے اور مجھے ان لوگوں کی خوشی اور پیار دیکھ کر اطمینان سا محسوس ہو رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کو اس دن میں نے دور سے دیکھا تھا جو اپنی انا اور شرمندگی کو اجنبیت کے لبادے میں اوڑھے کیمپس سے آخری پیپر دے کر جا رہے تھے، اور میں حمائل رضوی، جس کو زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا تھا، ایک روحانی اطمینان اور انسانیت سے پیار بخشا گیا تھا مجھے۔ اس دن اللہ کا اور میرا تعلق اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس نے کبھی مجھے زندگی کے کسی امتحان میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں یہ نہیں جانتی کہ لوگ میرے الفاظ کو کس کیٹیگری میں لیں گے، پر میں یہی کہوں گی سب کو کہ یقین کا سفر اور انسانوں کی پرکھ اگر آسان نہیں ہوتی تو مشکل بھی نہیں ہوتی۔ بس اپنی ترجیحات میں اللہ رب العزت کو پہلے رکھا کریں اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ دنیا کے فانی رشتوں کے محتاج نہیں رہیں گے۔
بہت شکریہ میری اسٹوری کو پورا سننے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.